السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد۔ کافی دن سے میں چاہ رہی تھی کہ سورۃ ملک کا ترجمہ پڑھوں میں الہادی میں، کیونکہ سورۃ ملک ڈیلی پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین تھی کہ سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک رات کو سوتے وقت پڑھتے تھے۔ سورۃ ملک کی اکثر تلاوت جو ہے فجر میں مدینہ پاک میں بھی ہوتی ہے۔ جب ہم سورۃ ملک پڑھیں یا سورۃ سجدہ پڑھیں یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے۔ تو کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، عربی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اردو میں بھی پتہ کرنا ہے، اردو سننی ہے اور پڑھنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آج سورۃ ملک کا جو ہے نا ترجمہ میں پڑھوں۔ دعوت اسلام الہادی میں تو ابھی سورۃ توبہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو سورۃ ملک بھی انشاءاللہ آئے گی، تو اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ تو ابھی جو ہے نا سورۃ ملک کا نام کیوں رکھا گیا اور زمانہ نزول بتاؤں گی اور پھر ترجمہ۔ پہلے فقرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو اس سورۃ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ صرف اس میں سٹارٹنگ میں تبارک الذی بیدہ الملک ملک کا نام آتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الملک رکھا گیا ہے۔ اور زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ الملک مکی ہے اور آیات 30 ہیں اور رکوع 2 ہیں۔ چلے میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ سنیں غور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق السبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم وبئس المصیر، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا اللَّهَ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه
به أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ پوری تلاوت کی ہے عربی میں، اب اس کا ترجمہ پڑھوں گی، اور عربی میں جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو زیر زبر کی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے انشاءاللہ۔ ترجمہ: نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے تا برتا 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹتی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی اموا اس میں ڈالا جائے گا اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ جھکولے یعنی کہ وہ ڈولنے لگتی ہے نا، جیسے جھکولے کھانے لگے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا اور ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔
یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے، یعنی کہ کہہ رہے تھے نا قیامت کب آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا پھر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سرے گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ سورۃ ملک کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا، اور آپ ضرور اس کو غور سے سنیں، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف کر دیجیے گا، اور بس یہ کوشش تھی، اللہ قبول کرے، اور ضرور آپ سنیں، آگے شیئر کریں اور ضرور عمل کریں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔